Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. میرا ایمان میرا ہونا للہ رب العالمین رب کائنات لا شریک لہ اور ان کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوں. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے حبیب کو رب کائنات خود دے رہے ہیں روح کی آخرت کی. وجود کا جو لفظ ہے یہ قربانی کے لیے ہے. ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں جبریل کی طرح آتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. کہ اے لوگوں جب جسم میں سے کوئی حج کے دوران بیمار ہو جائے اور جسم میں تکلیف ہو جائے اور مطلب بلا لے تو فدیہ کے طور پر یا روزے رکھے یا صدقہ دے یا لوگوں کی قربانی. اور یہ وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کی جو روایت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت ابھی مسلمانوں پر فرض حج نہیں ہوا. اسلام کی تبلیغ کی شروع کے ایام تو اسی لیے حج کی قربانی اور ہے اور حج کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت ادا کرنے کے شمار ہے. ان کو اللہ نے قرآن میں مسلم کے تفصیل اور اسی طرح رب کائنات نے ایک اور مقام پر جب آپ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبینا اولاد اللہ نے اپنے صحابہ کو تعلیم تو مشرکین مکہ نے دعوت دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ آپ بے اولاد میرے آپ کی اولاد کی نہیں. تو اللہ نے وہاں بھی اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بہت کوثر عطا کیا خیر کثیر عطا کی اور اتنی خیر کثیر عطا کی کہ کسی اور نبی کو ہم نے اتنی خیر نہیں دی. انا اعطیناک الکوثر اور ساتھ میں رب کائنات نے حکم بھی دیا کہ وصلی لربک وانحر کہ اے میرے محبوب آپ ان کے تانوں سے نہ گھبرائیں آپ ان کی باتوں سے نہ گھبرائیں میں نے تو آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا ابھی اور عطا کروں گا آپ کی نماز پہ وانحر اور قربانی دو. نہانا جو لفظ ہے یہ عربی میں اگر آپ عرب چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کہیں تو آپ کسی نے نماز کیا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ آج کسی نے اونٹ کی قربانی کی کیونکہ وہ یہ ہوا کہ جو سب سے پیارا جانور ہے اسے قربانی کی. تو اس وقت عرب میں اونٹ سب سے پیارا جانور سمجھا جاتا تھا کیونکہ ریگستان کا علاقہ تھا وہاں پر دوسرے جانور کام نہیں آ سکتے ریگستان کا بہت چھت علاقہ ہے وہاں بھی اٹھاتا ہے گوشت بھی کھلاتا ہے بہت سارا اور بہت سے کام کرتا ہے اور کئی دن تک 2-4 دن تک بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے. تو آپ ان کو بہت پیار کرتے تھے اور بہت پیارا جانور ہوا کرتا تھا. تو نماز جو لفظ ہے اس کی معنی ہے کہ اونٹ کی قربانی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اونٹ کی قربانی کر دی. اس کا مطلب یہ ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قربانی کی علاقات تبلیغی نامہ دی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے فرمایا کہ عید کے دن سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ نماز عید ادا کرتے تھے اور پھر دوسرا کام نماز عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور پھر تیسرا کام یہ خطبے کے بعد آپ قربانی کیا کرتے تھے. 3 کام ہیں عید پر کام. عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد خطبہ دینا یا سننا اور اس کے بعد تیسرا کام عید کے دن قربانی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں عید کے دن تم نے روزہ نہیں رکھنا. رمضان کی عید کے بعد روزہ نہیں رکھنا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے افطار ہے. عید کے وقت سے تم نے روزے رکھے آج روز کھاؤ اور عید الاضحیٰ پر بھی روزہ نہیں رکھنا کہ آپ سے جانور ذبح کرنا ہے قربانی کرنی ہے پھر اس کا گوشت کھانا ہے. ان دونوں عیدوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے 2 مہینوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلي بشيء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن 2 مہینوں کی پہلے ذبح کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ میں بھی 2 مہینے ہی ذبح کرتا ہوں. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
آپ نے فرما دی ہے کہ ہم قربانی کے دن گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیا کرتے تھے، بھگو دیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، آپ مجھے شوق سے کھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات قربانی کی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب کائنات کی طرف سے حکم تھا، پہلے آپ خود ان پر عمل کرتے تھے اور عمل کر کے صحابہ کو سکھاتے بھی تھے اور ان کو بتاتے بھی تھے کہ تم نے بھی کرنا ہے۔ اور قربانی کا بھی حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرو، اور جو صاحب استطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بیان بہت پیارا فرمایا کہ قال نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعۃ فلم يصلي ولم يقربن مصلانا، فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید کا نہیں۔ کتنے سخت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ جو استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کے باوجود بھی جو قربانی نہیں کرتا، وہ فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ نہ ہے۔ یعنی کہ کتنی سخت تنبیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی بہت ہی اہم فریضہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 10 سال رہا اور آپ نے ہر سال قربانی کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نماز عید کے بعد ہے، نماز عید پڑھنے سے پہلے جس نے قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو نماز عید پڑھے گا، خطبہ سنے گا، اس کے بعد جب گھر جائے گا تو قربانی کرے، نماز عید پڑھنے سے قربانی ہوگی۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ جائے، قربانی سنت ابراہیم بھی ہے اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر سال قربانی کی، اور یہ سنت الحمدللہ ماشاءاللہ ہم سب لوگ اب جائیں گے انشاءاللہ قربانی کے جانور خریدے ہوئے ہیں، سب اللہ نے قربانی ہوگی، ایک سنت کو ہم نے پوری کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت عید کے دن، اس کو ہم چھوڑ دیتے تھے اور کوئی بہانہ بناتے تھے، اور وہ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 10 سال مدینہ میں عید کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھائی، سوائے ایک مرتبہ جب بارش ہو رہی تھی مجبوراً مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھانا پڑی، ورنہ آپ پورے گراؤنڈ میں عید گاہ جس کو کہا جاتا ہے پورے گراؤنڈ میں جا کر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور 10 میں سے 9 سال آپ نے پورے میدان میں عید کی نماز پڑھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا بھی سنت ہے۔ ہم لوگ جو چھوٹی چھوٹی محلے کی مساجد میں آج صبح 6 بجے ہو گئی، 6:15 ہو گئی، 6:30 ہو گئی، کیا بات ہے، بڑی کسائی نہیں ملتی۔ کسائی کہتا ہے جلدی کرو، کسائی کی جلدی کی وجہ سے آپ ایک سنت کو پوری کر دی، دوسری سنت چھوڑ دی، اور سال میں عید کے دن یہ 2 سنتیں ہیں، سال میں عید الاضحیٰ پر یہ 2 سنتیں بہت اہم ہیں۔ ایک سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنا، اور دوسرا عیدگاہ میں کھلے میدان میں نماز عید ادا کرنا۔ اور ہم نے اپنے کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، 10-12 چیز کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، عید کی نماز ہو جاتی ہے، سنت محمدی کو ہم نے ادا کر دی ہے۔ کوئی مسئلے بتائے تو کہتے ہیں سارا بڑے ہم کہ جی آپ ہمیں خراب کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ کر رہے ہیں، ہم آپ
کو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے تو کبھی کوئی بات اپنی طرف سے کہہ بھی نہیں اور نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ میری ضرورت ہے. جو بھی آپ کو بات بتائیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ہم سب کا اپنا دین. میں بتاتا ہوں اگر میں عمل نہیں کرتا تو میں بھی گناہگار. اور اگر آپ کو بتایا جائے آپ کچھ بھی کچھ نہ کریں کہ یہ مولوی صاحب نے کہا وہ نہیں کہا. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن سے قربانی کو ثابت کیا ہے کہ قربانی نعمت فریضہ ہے. اللہ نے میرے معبود کو قربانی کا حکم ہے اور اس کا منع کرنا ہے اور جو اللہ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو مت ہم تو کہہ رہے ہیں نا راجما کہتے ہیں کہ واجب بھی ہے لیکن اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے جیسے کہا کہ واجب الصلاۃ نماز کا جمعات زکات اور زکات کو آگے نہیں کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اور اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے تو جو چیز اللہ حکم دیتا ہے وہ پر فرض ہو جاتی ہے. تو اللہ ہمیں سورہ فجر میں رب کائنات رب معصوم کو فصلی لربی کا فرض کر قربانی اور نماز کا حکم دے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اس طرح نماز فرض ہے قربانی بھی اسی طرح کسی زمرے میں آئے گی لیکن صاحب استطاعت پر آئے گی. جو صاحب استطاعت نہیں ہے صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اور اس لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو کھل کر بتا دی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. قربانی قرآن اور سنت سے آپ کو بتا دیا. قرآن بھی حکم دے رہا ہے اور میرے محبوب نے حکم بھی دیا ہے اور اس کو کر کے بھی دکھایا ہے. اور پھر قربانی ہے کہاں سے شروع ہوگی؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے بڑی عمر ہو گئی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہے. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اپنے باپ سے ٹکرا جا کیونکہ یہ مشرک ہے. اللہ 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 اللہ